اس کے لیے استعمال کریں گے کہ کینسینو وہ پروکیور کرے سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹلی 500 ملین روپیز. تو یہ ہم ڈائریکٹلی ان سے پروکیور کریں گے چائنیز گورنمنٹ سے کینسینو کی ویکسین. اور یہ جو ہے یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں. اور مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ویکسینیشن کی رفتار بہت سلو ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈوزز ہی بہت کم آ رہے ہیں اور اس وجہ سے ڈوزز جو ہیں جتنے ڈوزز آ رہے ہیں ہم کوشش کریں ان سے انہیں لگا دیں ابھی کیونکہ ہمیں یہ متواتر جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ بڑھائیں. ہمارے پاس اس وقت 175 ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں پورے سندھ میں جس میں کراچی میں جو ہیں 29 ویکسینیشن سینٹرز ہیں, حیدرآباد میں 8 کے قریب ہے, دوسری ڈسٹرکٹس میں 5-6 جو ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں 5-6 جو ہیں ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں. یہ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی بڑھ جائیں گے. جیسے ہمیں زیادہ ویکسین ملتی ہے ویسے ہم یہ ویکسینیشن سینٹرز بڑھاتے رہیں گے تاکہ چھوٹے چھوٹے جو ہماری یونین کاؤنسل لیول تک یہ پہنچ جائیں ویکسینیشن سینٹرز. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے میں آپ ہی کی توسط سے سب کو التجا کرتی ہوں کہ ایس او پیز کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ پنجاب میں جو پھیلا ہوا ہے یو کے کا اسٹرین جو برٹش ویریئنٹ جو انگلینڈ کا ویریئنٹ پھیلا ہوا ہے وہ اگر سندھ میں آ جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح سے تباہی مچ سکتی ہے جس طرح پنجاب میں ہوا ہے. پنجاب میں بہت پریشر ہے ہاسپٹلز پہ کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہفتے میں اگر 27,000 لوگ جو ہیں, میں نے کیا نمبر بتایا تھا آپ کو, 27,000 لوگ جو ہیں ایک ہفتے میں اگر بیمار پڑتے ہیں, اگر اس میں 100 لوگ بھی جو ہیں جن ہسپتال کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر 100-200 لوگ ہر ہفتے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو وینٹیلیٹرز کی کیا صورت حال ہوگی. اور کیونکہ 500-600 وینٹیلیٹرز ہیں ہر ڈسٹرکٹ ہر پروونس میں, اس سے زیادہ نہیں ہیں, اور یہ سب وینٹیلیٹرز جو ہیں کووڈ کے لیے جو ہیں استعمال ہو رہے ہوں تو دوسرے مریضوں کا کیا حال ہوگا جنہیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ابھی سے یہ جو ہے ہم ہوش کے ناخن اٹھائیں اور ہم جو ہے اپنے آپ کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے آپ کو سے محفوظ رکھیں. ایس او پیز فالو کریں, ماسک پہنیں, ہاتھ دھوئیں متواتر, سینیٹائزرز کا اگر ہاتھ دھونے کی وہ نہیں ہے فیسیلیٹیز تو سینیٹائزرز استعمال کریں اور ڈسٹینسنگ کریں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. اور دوسرے جو ہیں جہاں شادی ہال ہیں جہاں بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں ان سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. اپنے گھروں میں بھی پارٹی شارٹی نہ کریں تو بہتر ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پنجاب میں جو پھیلاؤ ہوا وہ یو کے سے جو لوگ آتے ہیں پھر وہاں ان کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں, پھر وہ دعوتوں میں جو ہے ایک دوسرے کو انفیکٹ بھی کر لیتے ہیں. اور ویکسین جو ہے اس وقت کام آئے گی جب ہمارے 70-80% لوگ جو ہیں وہ کووڈ کی ویکسین لگا چکے ہوں گے, اور اسی طریقے سے اس میں ہماری حفاظت ہوگی کیونکہ ویکسین جو ہے نہ صرف آپ ہو سکتا ہے ویکسین کے بعد بھی آپ کو انفیکشن ہو جائے, اور لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مائلڈ انفیکشن ہوگا, نزلہ زکام جیسی چیز ہوگی یا ہلکا سا بخار ہوگا, لیکن آپ کو ہسپتال کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ویکسین لگ چکی ہے آپ کو تو آپ کو ہسپتال کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ جو ہے آپ کی جو اموات ہیں وہ کم ہو جائے گی, موت سے آپ لوگ بچ جائیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ ویکسین ضروری ہے, اور ویکسین بزرگوں کو لگنی ہم نے شروع کری ہے. 55 سال کے لوگوں کو لگ رہی ہے, ابھی 2-3 دن میں 50 سال ان کی عمر کے بھی لوگوں کو شروع کر دیں گے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لسٹیں آ جائیں جو پیشنٹس ہیں, کینسر کے پیشنٹس ہیں یا جن کی قوت مدافعت بہت کمزور ہے
اور بہت ڈیزیزز ہیں ان کو، تو وہ لوگوں کی بھی ہمیں لسٹیں ہم ہاسپٹل سے لے کے انہیں بھی عنقریب ویکسینیشن کا پروگرام ان کے لیے بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ اسپوٹنک جو ہے وی ویکسین جو ہے اسپوٹنک وی ویکسین، اس کے لیے ہم نے جو ہے بات کی تھی، لیکن اس کے جو ہے کاسٹ جو تھی بہت ہائی تھی. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر نے جب امپورٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ اس پہ کاسٹ پہ کچھ جو ہے ان کی طے نہیں ہو سکا، اور وہ کاسٹ کی وجہ سے شاید وہ اسپوٹنک وی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو پرائیویٹ سیکٹر میں. ابھی تک ان کی گفتگو ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے مل جائے. لیکن میں جو ہوں، مجھے صرف افسوس یہ ہو رہا ہے کہ امیر لوگ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو آ کے ویکسینیشن کروا رہے ہیں، جو 60 سال 55 سال کے لوگ عمر کے ہیں، لیکن ہمارے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو ہے ان پڑھ لوگ ہیں، وہ شاید کترا رہے ہیں. تو میں ان سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ پلیز وہ بھی آئیں. یہ مفت کی ویکسین ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں ہوتا. تھوڑا سا بخار ہو سکتا ہو، تھوڑا سا جسم میں درد ہو ویکسین کے بعد، بٹ لیکن اس سے ویکسین سے کوئی اور مزید نقصان نہیں ہوتا. تو پلیز آ کے وہ بھی اگر ویکسینیشن اپنی کروا دیں، یہ ٹیکے لگوا دیں کووڈ کے، کیونکہ ہمارے ہر جگہ یہ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں ہم نے، اور اگر وہ لگا دیتے ہیں تو ان کا بھی بچاؤ ہو سکتا ہے. تو وہ بھی اس مرض سے بچ جائیں گے. اور صرف امیر لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے، سب کے لیے ہے، مفت کی ویکسین ہے. پلیز کائنڈلی سب لگوا لیں. تو یہی میرا پیغام تھا آج. آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ہے 60 سال سے افراد کتنے ہیں 1166 پہ کتنے رجسٹرڈ ہوئے، اور جو ابھی چل رہی ہے ویکسین کتنی دیر میں لگے گی؟ دوسرا، ابھی جو یوکے اسٹرین آئی ہے اس کے حوالے سے جو ہمارے ٹیسٹ ہیں ان کی فیسلٹی ہے ہمارے پاس، اور کیا یہ اچھا ہے کہ اس میں بھی اسی طرح یہ؟ اچھا دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا تو آپ کو میں نے بتا دیا، جو نمبرز ہم نے لگائے وہ سب رجسٹرڈ لوگ ہیں جن کو ہم نے ویکسینیٹ کیا ہے. جو میں نے آپ کو نمبر بتایا کہ ہمارے ٹوٹل جو ہیں 163,808 ٹوٹل جو ہیں ویکسینیشن کیے، یہ سب رجسٹرڈ لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سارے اور رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو لوگ رجسٹر کراتے ہیں وہ آ کے ویکسینیشن ضرور کرواتے ہیں. ہمارے یہ نہیں مجھے پتا، کیونکہ یہ وہ جو ہے وہ نادرا نے کوئی فگرز ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے ہیں، نادرا کو بہتر پتا ہوگا. لیکن جو بھی ہمارے پاس ویسے بھی جو رجسٹرڈ نہیں ہے 1166 پہ، اور وہ واک ان کرتا ہے اور اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہے، اور اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 60 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر کا ہے یا 55 سال کی، ابھی تو 55 سال کے ہو گئے تو عمر کا ہے، تو ہم لگا دیتے ہیں ویکسین اس کو. تو 1166 پہ ہم ادھر ہی رجسٹریشن پھر اس کی کروا دیتے ہیں. جو سیکنڈ ڈوز لگ گیا ہے اس کے بعد ای سرٹیفکیشن ملے گی لوگوں کو جنہوں نے سیکنڈ ڈوز لگوا دیا ہے، اور اس کی ہم اپنی طرف سے بھی رجسٹریشن کروا رہے ہیں وتھ جو NCOC کی جو ہے رجسٹریشن کا جو ہے ڈیٹا، اس میں ہم انٹری کر رہے ہیں. یو کے اسٹرین کا میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے شروع میں جو ہے کراچی میں ہم نے یہ اسٹرین ملا تھا ہمیں، اور اس میں کوئی 7 لوگوں کی جو یو کے سے آئے تھے ان کی ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی، اس میں سے 2 یا 3 پازیٹیو ملے یو کے اسٹرین کے. یہ آغا خان میں ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے. PCR ٹیسٹنگ میں ہی سے ہی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ایک جو ان کے اسپائک ہے، جو آپ کو پتہ ہے نوکے ہیں اس پہ وائرس پہ، اور اس نوک سے کی جو جین ہے وہ ڈفرینٹ ہے، جو پروٹین ہے اس میں نوک میں وہ ڈفرینٹ ہے فرام جو نارمل اسٹرین ہے. تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یو کے کا جو ہے ویریئنٹ ہے. تو سندھ میں کیونکہ کمیونٹی میں اسپریڈ نہیں ہوا، ہم نے شروع میں جب کیسز ہو رہے تھے ہم نے فوراً یو کے جو سے آ رہے تھے لوگوں میں ہم نے ٹیسٹنگ بہت تیزی سے کی، اور اس وجہ سے ہمارے پاس وہ یو کے کی اسٹرین جو ہے کمیونٹی میں نہیں اسپریڈ ہوئی. یعنی کہ جو یو کے لوگ تھے ان کو آئسولیٹ کیا گیا تو ان سے وہ پھیلاؤ نہیں ہوا. انفارچونیٹلی پنجاب میں یہ ہوا ہے کہ وہ یو کے کا اسٹرین انڈیٹیکٹڈ گیا اور وہ پھیلاؤ
ہو گیا کمیونٹی میں. ابھی وہ یو کے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ شاید اسٹرین اتنا نہیں لے کے آ رہے, جو لوکل لوگ ہیں ان کے اندر جو ویریئنٹ آ گیا ہے یو کے کا وہ پھیلا رہا ہے اس کے. تو ایک کر کے آپ بتائیں, ایک کر کے. ہاں خط جو جواب ڈنو ہے پھر مجھے سوال ہوا تو بورڈ آف گورنر جنا اسپتال کے حالات جو ہے نوٹیفائی کیو انہوں نوٹیفیکیشن کینسل کیو ہے یا نہ. ٹھیک ہے, میں آپ کا بھی لیتی ہوں, انسیٹ پہلے کر لوں. پہلے تو یہ جو ہے یہ جو 3 ہسپتال ہیں یہ ہم نے اس کے لیے لیٹر ایک لکھا کہ ہم جو ہے کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ بڑی پریشان ہے کہ انہیں کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہو جائے کہ انہوں نے فالو اپ نہیں کیا ہے. لیکن میں نے جو لیٹر لکھا اس میں میں نے کہا کہ آپ کو جو کورٹ کی ججمنٹ ہے اسے پھر دوبارہ پڑھیں. اس میں یہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے پروونسز کے ساتھ جو ہے یہ طے نہیں کر لے کہ پروونسز چلا لیں وہ اسپتال, تو وہ کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. دوسری بات اس میں فیڈرل جو کورٹ کے انسٹرکشنز ہیں ان میں ہے کہ یہ ساری جو رقوم ہے جو 2011 سے جو سندھ گورنمنٹ نے خرچ کیا ہے اسپتالوں پہ, اگر پہلے انہیں وہ واپس کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ اسپتال لے سکتے ہیں. تو یہ ہم نے ڈائریکٹلی وہ جو کیسز کے جو کورٹ کی انسٹرکشنز تھی وہ میں نے اس میں لکھی ہے لیٹر میں, اور ان سے کہا ہے کہ اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس طرح سے نہیں لے سکتے اسپتالیں. آپ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہمارے سے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا MOU سائن کر لیں, اگریمنٹ سائن کر لیں, جس کے تحت آپ جو ہے ان ہسپتالوں کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ پراپرٹی آپ کی بھلی رہے, یہ جائیداد آپ کی بھلی رہے, لیکن ہم جو ہے ان ہسپتالوں کے لیے پیسے بھی رکھیں گے اپنے بجٹ میں, اور ان ہسپتالوں کو ہم چلائیں تاکہ یہ بہتر سے بہتر, کیونکہ آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے یہ ہسپتالیں صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے. جہاں بورڈ آف گورنرز کی بات ہے, انہوں نے 2 نام ہمارے سے مانگے بورڈ آف گورنرز کے لیے, میں نے وہ نام نہیں دیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر نام دے دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگری کر رہی ہوں کہ یہ ہسپتالیں ان کی ملکیت ہیں اور وہ لے لیں. تو میں یہ نہیں دے رہی, بورڈ آف گورنرز کی میں نے نام نہیں دیے. میں ابھی بھی ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بورڈ آف گورنرز کے بجائے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں, اور یہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. ہم پیسے بھی رکھ رہے ہیں, ہم اس کی مینجمنٹ کیونکہ ہمارے ملک ہمارے شہر میں ہے تو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. پر وہ ابھی یہ اس پہ انہوں نے جواب مجھے نہیں دیا ہے. میں نے آج بھی فیصل سلطان صاحب سے بات کی ہے, ان کے ایڈوائزر سے, ان سے کہا ہے کہ پلیز مجھے یہ جواب تو آپ دے دیں لیٹر کا تاکہ مجھے بھی ایک کلیئرٹی آ جائے. تو وہ آج 1-2 دن میں مجھے وہ جواب دے دیں گے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ 2 سوال تھے. ایک تو بتائیے کہ جو لوگ آ رہے ہیں پنجاب سے ٹرینوں کے ذریعے یا بسز کے ذریعے, ان کی کوئی مانیٹرنگ یا اس سلسلے میں کوئی اقدامات؟ یہ میں نے شروع میں ہی بتایا آپ کو. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ضلع گھوٹکی میں بیگم آباد میں خسرہ کے کیسز بہت بڑھ گئے, آپ نے ٹیم بھی بھیجی ہے, تو اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے گئے؟ ٹھیک, ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ جو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا اسٹیشنز پہ ہم نے ٹیمز کھڑی کی ہیں, جو ریلوے اسٹیشنز ہیں اس پہ وہ ٹیمپریچر لے رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں اور کہ ان کی طبیعت ناساز تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر انہیں بخار ہے تو انہیں الگ کر کے ان کی PCR ٹیسٹنگ کر کے بھجوا رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹس کو جہاں وہ جا رہے ہیں, جہاں کے مقیم ہیں یا جہاں جا رہے ہیں, وہاں ڈسٹرکٹس کے DCs کو بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے یا اس کا پیرامیڈیکل اسٹاف کے بجائے اور لوگوں میں بات کیے گئے. نہیں کیسے اس بار آپ جو ہے نا وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے وہ فرنٹ پہ آتا ہے. اگر ان کی ہی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ ہوتا ہے اور اتنا ڈیمورلائز ہوتے ہیں لوگ, کیا ہوتا ہے. نہیں میں آپ نے ابھی تک جو ہے نا وہ کیا دیکھیں میں کون سے کتنے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کو جو ہے نا وہ ویکسین لگی ہے اور کتنے رہ گئے ہیں؟ دیکھیں ہم نے 189,000 کے قریب جو ہے پیرامیڈکس کو ہم نے اور میڈیکل سٹاف اور جو فرنٹ لائن ورکر ہیں ان کو ہم نے رجسٹر کیا تھا, جو ہم نے اپنی طرف سے رجسٹر کر کے نمبرز بھیجے تھے. ان میں سے جو ہے اتنے لوگوں نے نہیں لگائے, میں سارے فرنٹ 89 نہیں لگے, جو ٹوٹل میں جو لگے میں نے 163,000 جو بتایا اس میں بزرگ بھی شامل ہیں. تو اور ہیلتھ ورکرز 113,752 کو لگ چکے ہیں ویکسین,
اور اس میں سیکنڈ ڈوز جو لگا ہے 59,586 یعنی تقریباً آدھا ان کو لگا. تو یہ 189,000 جو تھے لوگ ان میں سے کچھ نہیں لگا. میں نے پہلے بھی ٹی وی کے ذریعے یہی پیغام دیا تھا کہ پلیز کائنڈلی آپ اپنے لیے نہ صرف اپنے لیے خطرہ ہیں, آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی ایک خطرہ ہے ہو سکتا ہے, اور آپ اپنے پیشنٹس کو بھی یہ انفیکشن دے سکتے ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے, آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کریں. اچھا دوسری میں ابھی انہوں نے ایک اور بات کی تھی خسرے کی بات. ہاں خسرے کی بات کر لوں پھر میں آپ کی طرف سے بھی لے لیتی ہوں. خسرہ جو ہے بالکل وہ جو ہے ہم نے ٹیمز وہاں بھیجی ہیں, وہ سویپنگ کی ہے انہوں نے, اور جو ہے جیکم آباد میں, اور وہاں کے جو ویکسینیٹر ہیں جن کے اس میں آتا تھا یہ کیسز جہاں سے نمودار ہوئے ہیں اس کے خلاف شو کاز نوٹس اور ان کو ایکسپلینیشن دیا.